میں ہوں آپ کا میزبان طاہر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز۔ اور آج میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے ایک نامور تعلیمی ادارے اسپرنگ فیلڈ اسکول اینڈ کالج باغ میں، جو گزشتہ 36 سال سے آزاد کشمیر باغ اور دیگر اضلاع کے کام آ رہا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپرنگ فیلڈ اسکول اینڈ کالج باغ کے پرنسپل اور سابق جنرل سیکرٹری آزاد کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جناب سر خالد کھوکھر صاحب۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے جس نے اپنے پنجے پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں، اس نے آزاد کشمیر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کس طرح اس نے اٹیک کیا ہے اور کن مشکلات کا سامنا سر آپ کو کرنا پڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ENN اور آپ کا دل کی اتھا گرمی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک ایسے نازک موقع پہ اور اتنے حساس موضوع پر میرا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھنے کا پروگرام کیا ہے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور جہاں زندگی کا ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہر کوئی اور ہر شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے پورے ملک میں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور 14 مارچ سے لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور آج تک یہ سارے تعلیمی ادارے بند پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے، اور اداروں نے اپنے تئیں جو اہتمام کیا تھا آن لائن کلاسز کا، وہ بھی نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہ سبوتاج ہو رہا ہے، اور اس سے کم کو فائدہ اسٹوڈنٹس کو نہیں مل رہا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ٹیچرز اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے عمارات کے کرائے اور باقی یوٹیلیٹی بلز، اور اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں تعلیمی ادارے کہ ان میں سے اکثر ادارے جو ہے وہ بند ہونے کے قریب ہیں۔ اور میں اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر سے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، تاکہ وہ اپنے اساتذہ اکرام کی تنخواہوں کی ادائیگی کر سکیں، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کر سکیں، اور جو ہے وہ عمارات کے کرائے دے سکیں۔ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ چونکہ زندگی کا ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں، والدین بھی متاثر ہیں، اسٹوڈنٹس بھی متاثر ہیں، اور اساتذہ اکرام اور تعلیمی ادارے بھی متاثر ہیں، تو اس میں حکومت اپنا رول ادا کرتے ہوئے یوٹیلیٹی بلز جو اداروں کے ہیں وہ معاف کیے جائیں، اور جو رجسٹریشن اور بورڈ کی جو فیسیں ہیں وہ معاف کی جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ان کو مل سکے۔ سر یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں ہم نے بچوں کی فیسیں اور اساتذہ اکرام کی پے کے متعلق بہت سی باتیں سنی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں چونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سارا گزر اوقات جو ہے وہ والدین کی فیسوں سے ہوتا ہے، اور والدین چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور والدین نے فیسیں پر وقت نہیں جمع کروائی ہیں۔ ہر تعلیمی ادارے کا اگر آپ جو ہے وہ رجسٹر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ 5 سے 10% والدین نے فیسیں جمع کروائی ہیں، جس سے اساتذہ اکرام کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی۔ میں اس موقع پہ والدین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں بر وقت جمع کروائیں، اور تاکہ یہ جو سفر جو ہے وہ جاری رہ سکے اور اساتذہ اکرام کو جو ہے وہ تنخواہ دی جا سکے، چونکہ حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سر خالد کھوکھر صاحب، جنہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ادارے بہت سے مالی بحران کا شکار ہیں۔ وہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے خصوصی فنڈز مقرر کیے جائیں، تاکہ وہ اساتذہ اکرام کو فیس کی ادائیگی دے سکیں۔ بہت شکریہ۔